بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انار کی کہانی۔ پیارے بچوں، آج آپ کو انار کی کہانی سناتے ہیں۔ پیارے بچوں، انار کو اردو میں انار کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں رمان، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں پومیگرینٹ۔ پیارے بچوں، انار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے غور کیا کہ انار کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخ رنگ دیا ہے اور کیسے خوبصورت اس پر چھلکا جو ہے وہ چڑھایا ہے۔ پیارے بچوں، انار کو کھول کر دیکھا کرو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خوبصورت موتیوں جیسے دانے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دیے ہیں۔ پیارے بچوں، انار اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا شاہکار ہے۔ انار کا درخت دیکھا کرو، بڑا خوبصورت سا چھوٹا سا درخت ہوتا ہے لیکن بڑا پیارا سا ہوتا ہے، پھر اس پر خوبصورت پھول آتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ انار کے درخت کس نے بنائے؟ انار کے باغوں میں جو درخت لگتے ہیں، یہ درخت اتنے کون لگاتا ہے اور یہ ان کو کون پرورش کرتا ہے؟ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اگاتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ انار کے درخت اور انار کے اوپر آنے والے پھول اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، اس کے بعد اس کے اوپر بڑے خوبصورت انار لگتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے انار کا مزاج کیا ہے؟ تو انار کا مزاج پیارے بچوں معتدل ہے۔ معتدل اسے کہتے ہیں گرمی اور ٹھنڈک اور خشکی اور تری میں برابر ہو۔ پیارے بچوں، انار سردیوں میں پایا جاتا ہے، سردیوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کی کاشت کب کی جاتی ہے؟ کب اس کو لگایا جاتا ہے؟ تو پیارے بچوں، فروری اور مارچ میں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ کس ٹمپریچر میں نشو نما پاتا ہے؟ تو پیارے بچوں، یہ 11 درجے سینٹی گریڈ سے لے کر 45 درجے سینٹی گریڈ تک یہ نشو نما پاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے اس کو کتنا پانی دینا چاہیے؟ تو پیارے بچوں، انار کے درخت کو گرمیوں میں 15 دن کے بعد اور سردیوں میں 25 سے 30 دن کے بعد پانی دینا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ انار کا جو درخت ہوتا ہے وہ کتنے عرصے میں پھل دینے لگ جاتا ہے؟ تو پیارے بچوں، 3 سے 4 سال تک میں پھل دیتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے دائیں بائیں جہاں زمین آپ کو ملے وہاں پھلوں کے پودے لگایا کرو۔ یہ نہ سوچا کرو اتنے عرصے کے بعد ہم ہوں گے نہیں ہوں گے۔ پیارے بچوں، جو لوگ ہوں گے اور ان پھلدار درختوں سے فائدے اٹھائیں گے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، اس انار کے درخت کو کتنی کھاد دینی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 کلو اس کو کھاد گوڈی کر کے دینی چاہیے۔ پیارے بچوں، انار کے اندر بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوائد رکھے ہیں۔ پیارے بچوں، انار کو استعمال کیا کرو، یہ بہت سارے امراض کا علاج ہے۔ تو پیارے بچوں، اب آپ کو انار کے 13 فوائد بیان کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آپ کو انار کے 13 فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، انار معدے اور جگر کو مضبوط بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آج اکثر لوگ معدے اور جگر کی امراض میں مبتلا ہیں، تو نمبر 1 اس کا فائدہ یہ ہے، انار معدے اور جگر کو مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 2، انار پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ کبھی آپ کا منہ خشک ہو رہا ہوتا ہے اور پیاس آپ کو لگ رہی ہوتی ہے، منہ خشک ہو رہا ہوتا ہے، تو انار استعمال کیا کرو۔ نمبر 3، انار شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ کو شوگر کے مریض ملے تو ان کو کہو انار استعمال کر لو۔ نمبر 4، انار پٹھوں اور دل کو مضبوطی دیتا ہے۔ نمبر 5، انار قے اور متلی آ رہی ہو تو اس کو دور کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر کسی کو متلی آ رہی ہے، قے آ رہی ہے، تو فوراً کوشش کرو کہیں سے انار لا کے اس کو دو اور اس کو کہو استعمال کر لے۔ آپ کو خود بھی کبھی متلی اور قے آئے تو انار استعمال کر لیا کرو۔ نمبر 6، انار یرقان کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم لوگ پھلوں کو استعمال نہیں کرتے اور پھلوں کے فوائد نہیں جانتے، تو اس لیے بہت سارے امراض پیدا ہو رہے ہیں۔ تو انار یرقان کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ نمبر 7، انار کا جوس استعمال کرنے سے منہ کے چھالے یا زبان کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کل ہم لوگ پانی نہیں پیتے، پانی پیارے بچوں خوب پیا کرو۔ جب پانی کم پیتے ہیں تو منہ میں چھالے، زبان میں دانے بن جاتے ہیں، تیزابیت بن جاتی ہے، تو اس کے لیے انار کا جوس استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، چھوٹے بچوں کو بھوک نہ لگتی ہو، انار کھلانے سے ان کی بھوک کھل جاتی ہے۔ نمبر 9، انار دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 10، انار معدے کی سوزش اور دل کی تکلیف کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 11، انار انسان کے لیے دبلے پن کو ختم کر کے اس کو توانا کرتا ہے۔
نمبر 12 انار انسان کی آنتوں کو طاقت دیتا ہے۔ نمبر 13 انار کے چھلکوں کا قہوہ اس حال میں مفید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیارے بچوں، جب جو پھل کو کھایا کرو تو اس کو دھو کر کھایا کرو، اور پھر اس کے بعد جب کھا لو تو الحمدللہ پڑھا کرو، اور اس کے ساتھ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اور پیارے بچوں، کھانے سے پہلے پھل کھاتے ہیں، اس لیے کہ پھل جو ہے وہ زود ہضم ہوتا ہے، آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مہمان آئے تو پہلے پھل رکھ لیا کرو، جو گھر میں پھل ہوں اس کے بعد کھانا پیش کیا کرو، اس لیے کہ پھل تو تیاری ہوتے ہیں، جو موجود ہے فوراً رکھ دو، اب ان کو انتظار نہ کرو، کھانا پکنے میں بعض اوقات لیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، آپ کو اور ہم سب کو چاہیے جب مہمان آئیں تو پہلے انہیں پھل پیش کیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔